کہتے ہیں کہ ایک عورت 70 سال عمر ہے لیکن بالوں کو کالا رنگ لگاتی ہے، مقصد 70 سال کی عمر میں بھی اس کا فیشن کا شوق ابھی ختم نہیں ہوا۔ اب قبر کے زمانے ہیں کہ کالا رنگ لگانے کے زمانے ہیں۔ بہرحال اگر لگانا چاہے کالا ناجائز ہے، کالے کے علاوہ اور کوئی رنگ لگا سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے جو شیخ تھے نا وہ حضرت خلیفہ غلام احمد دین پوری تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بڑے لوگوں میں تھے، اللہ والے بھی تھے، اولیاء اللہ میں سے بھی تھے، اور مجاہد بھی تھے۔ کفار کے خلاف، انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، بڑے لوگ تھے۔ بہرحال تو والد صاحب کہتے ہیں میرا حج پر آنے کا ارادہ تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے سوچا اب نیت کر لی ہے تو چلو اللہ مسبب الاسباب ہے، پہلے اپنے شیخ کے پاس جا کے دعا تو کروا لوں، اجازت بھی لے لوں۔ وہ کہتے ہیں تہجد کے وقت میں دین پور میں پہنچا۔ دین پور جو ہے نا خانپور سے چھوٹا سا ایک قصبہ ہے۔ فرماتی ہے میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ حضرت تو غسل کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت کو ذکر اللہ کی اتنی حرارت تھی کہ اس زمانے میں جب پانی پر یعنی پٹڑی جمی ہوئی ہے نا، حضرت وہاں بھائی ٹھنڈے پانی میں غسل کرتا اور مل مل کا کرتا پہن۔ ذکر اللہ جو ہے نا اس کے اندر بڑا کمال ہے۔ فرماتے ہیں میں آیا تو حضرت کے کو خچر تھا، بگھی بنی ہوئی تھی، اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے۔ میں نے جب دیکھ لیا، میں نے کہا ابو خیر محمد ہو؟ میں نے کہا جی کیسے آئے؟ میں نے کہا حضرت حج پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا اجازت بھی لے لوں، دعا بھی کرا لوں۔ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا ہیں۔ تو حضرت نے اپنی داڑھی پکڑی اور کہا کہ اللہ یہ سفید ہو گئی، اب اس کو کالا نہ کر رہا، مجھے شرمندہ نہ کر۔ جیب سے شاید 1 روپیہ یا کتنا تھا نکالا، کہنے کہ خیر محمد اب تو میرے پاس یہی ہے، یہی رکھ لو۔ تو سفید بال تو شان ہے، عزت ہے، وقار ہے۔ ہاں اگر کسی کو جوانی کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے، جہاد کی وجہ سے ضرورت ہے تو چلو مہندی بھی لا لے، کچھ بھی لا لے۔ تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ میں خانپور اسٹیشن پہ آیا، جماعت کے مسجد میں جماعت کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے آگے، وہ جانتے تھے کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب۔ میں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت، میں نے کہا کراچی جانا۔ انہوں نے کہا جی گاڑی میں ابھی 2 گھنٹے ٹائم ہے، اگر 15-20 منٹ آپ درس دے دیں۔ والد صاحب کو تو خیر وظیفہ تھا، ویسے بھی درس دیتے تھے۔ حضرت فرماتے میں نے درس دیا، میں جناب وہاں اسٹیشن پہ آیا، وہ مجھے ویٹنگ روم میں لے گیا، بڑا زبردست اس نے ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ آپ کی کراچی کی ٹکٹ ہے اور وہ میں نے آپ کے لیے فرسٹ کلاس میں ریزرو کرا دی۔ اللہ کے بندے میں انہوں نے کہا حضرت میں کوئی ہوں، کہیں سے ہوں، کچھ ہوں، آپ کی خدمت میں اللہ مجھے اتنا حصہ ڈال دے۔ وہ کہتے ہیں جناب ہم ساری زندگی فرسٹ میں نہیں بیٹھے تھے، فرسٹ کلاس میں بیٹھ کے کراچی آ گئے۔ کراچی اسٹیشن پہ اترا تو میں حیران پریشان کھڑا ہوں، کبھی زندگی میں کراچی نہیں دیکھا تھا، اور دیہات کے لوگ تو ویسے پریشان ہو جاتے تھے نا۔ کہتے میں سوچ رہا اب کیا کروں، کہاں جاؤں، نہ کوئی گھر ہے، نہ در ہے، نہ ہوٹل کے پیسے ہیں۔ کہا میں نے یہ سوچا کہ کسی مسجد میں جاتا ہوں، کسی مولوی کو ملوں گا، اتنا تو کرے گا نا کہ مجھے مسجد میں ٹھہرا دے۔ کہتے میں کھڑا تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے آگے مجھے ہاتھ سے پکڑا، کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا آپ حضرت یہی کھڑے رہیں، میرے مہمان ہیں جن کو میں نے اسی ٹرین سے ریسیو کرنا ہے، آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمانوں کے لیے مجھے بھی لیا کہ چلے میرے ساتھ۔ آگے گیا تو ان کی تو گاڑیاں شاڑیاں کاریں کھڑی تھیں، وہ مجھے گھر لے آیا، کھانا شانا کھلایا، پوچھا ہی نہیں آپ کون ہیں، کیوں ہیں۔ میں نے بھی نہیں پوچھا کہ حضرت آپ کیوں مجھے لے آئے۔ کہتے ہیں کہ شام کو مغرب کی نماز کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ حضرت تو آپ مسافر ہیں،
ظہر اثر کو تو میں نے تکلیف نہیں دی آپ کو، اب مغرب تو آپ پڑھا سکتے ہیں۔ والد صاحب نے مغرب کی نماز پڑھی، والد صاحب کو اللہ نے آواز دیا تھا، قرآن جب پڑھتے تھے تو دنیا بالکل، بعض لوگ تو وہ نماز میں گر جاتے تھے، اتنا اللہ نے آواز دی۔ نماز ختم ہوئی تو وہی صاحب کھڑے ہونے کا حضرت مہربانی کر کے آدھا گھنٹہ درس دے دے، کہتے میں نے درس دیا۔ پھر عشاء کا وقت ہونے کا، یار عشاء بھی ہم مولانا کے پیچھے پڑھیں گے، 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے اور کیا ہو جائے گا۔ میں نے عشاء پڑھائی، پھر وہ یہ گھر لے گئے، اس نے کہا جی میرا نام حاجی موسیٰ ہے، یہ جو بحری جہاز چلتے ہیں نا، شپنگ کمپنی ہے، اس میں آدھے کا حصے دار ہوں۔ آپ نے کہا، میں نے کہا حج میں، انہوں نے کہا بس آپ کے حج کا سارا انتظام میرے ذمہ ہو گیا۔ ان کا نام حاجی موسیٰ، مجھے یاد یہی بتایا تھا، ان بہت بڑی شپنگ کمپنی تھی، کئی جہاز چلتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے میرا جہاز کے فرسٹ کلاس میں انتظام کرایا، سارے عملے کو ہدایت کی، یہ میرے مہمان ہیں، اور پیسے بھی ان کو دیے کہ جب جدے اترے، ابھی نہ دیں، نہیں لیں گے تو اس وقت ان کو پیسے بھی دے دیں، اور واپسی پہ لے کے آنا ہے، اور پھر مجھے میرے گھر میں پہنچانا۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ ہم نے حج کیا، حج کر کے واپس گئے، وہ جو جیب میں حضرت نے 1 روپیہ ڈالا تھا اسی طرح پڑا تھا۔ یہ برکتیں ہوتی تھیں جناب، اب تو اس ہمیں فیشن کا فکر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ ہم نے تو اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، وہی سادہ چادر، سادہ کرتا، پٹکا سر پہ، پگڑی، اور کوئی دیکھے تو کہے یہ ابھی کوئی جٹ ہے، ہل چلا کے آ رہا ہے۔ حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی، حضرت بادشاہ مولانا خیر محمد صاحب، مولوی عبد الغنی صاحب، مولانا حسین علی صاحب وہاں بھچنا والے، یہ بڑے لوگ تھے، لیکن اتنا سادہ میں سوچ ہی نہیں سکتا۔